نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لاسٹ کچھ سیشن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیکی کی توفیق دیتے ہیں یا کوئی برائی ہماری زندگی میں تھی اور وہ محض اللہ کے فضل سے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی اس نیکی میں شامل کریں، یا یہ جو برائی ہم نے کیسے اس سے چھٹکارا پایا، اگر میرے کسی فرینڈ یا کسی کولیگ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے تو میں کیسے اسے اس برائی سے دور کر سکتا ہوں۔ ان شارٹ کہ میں کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دوں اور برائی سے کیسے منع کروں، جسے ٹرمینالوجی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایتھکس ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ جو بات آپ دوسرے تک پہنچانے لگیں وہ اوتھینٹک ہے، خواہ وہ قرآن کی کسی آیت کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اخلاص یا سنسیریٹی ہے، کہ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی ہم یہ بات کریں، اس سے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے اینڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سے ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے میں یہ جو اخلاص کی سٹیٹ ہے اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے انشاءاللہ العزیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنسیریٹی کی طرف ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو اخلاص کی ایک سٹیٹ ہے انشاءاللہ وہ الٹیمیٹلی ہمیں مل جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی کسی کو نیکی کی طرف بلائیے یا کسی برائی سے روکیے، اس کی کوشش کرنی مقصود ہو، تو یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ مائی سیلف ڈو نیڈ دس ایڈوائس ایز ویل۔ مطلب میں دوسرے کو جو بات کہہ رہا ہوں اس کی سب سے پہلے مجھے بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح میں اتنا مگن ہو جاؤں کہ میری اپنی ذات میں اگر کچھ فلاز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی درستگی ہونی چاہیے تو وہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ دوسروں کی اصلاح تو ہو رہی ہے، بیان بھی ہو رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور کلپس بھی ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا مگن ہو جانا اور یہ ایک مائنڈ سیٹ کہ یہ میں دوسروں کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، یہ اخلاص کی طرف بڑھنے میں ایک رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بھی ہائی لائٹ کی ہے بنی اسرائیل کی علماء کے حوالے سے، کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ قیامت والے دن انسان نہیں ہل سکے گا اپنی جگہ سے جب تک کہ اسے کچھ سوال نہ کر لیے جائیں۔ تم نے اپنی عمر کہاں خرچ کی ہے، اور ان پرٹیکولر جو تمہارا یوتھ سپین ہے، جو تمہاری نوجوانی کا ایک وقت تھا، وہ کہاں لگایا، پھر تم نے مال اور پیسے کہاں سے ارن کیے، پھر ان کو کہاں سپینڈ کیا، اور جو علم تھا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا۔ یہی وجہ کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت والے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ جو علم ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ اس لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں تو مقصود اس میں صرف دوسروں کی اصلاح نہ ہو، بلکہ مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بات جو میں کسی سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ سامنے والے شخص کو ہے۔ ایک بات کسی سے میں نے سنی تھی، بڑی اچھی، مجھے یاد رہ گئی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کہ میری جو زبان ہے یا جو میرے الفاظ ہیں اس سے سب سے زیادہ قریب میرے اپنے دو کان ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ جو اثر ہونا چاہیے میری کہی گئی بات کا، وہ سب سے پہلے میرے دل پر ہونا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔